اسے عطا فرما رہے ہیں کہ اسے اللہ تبارک و تعالی حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کون سے عمل ہے؟ حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو، اپنے والدین کو محبت کے ساتھ ایک نظر دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ماں باپ کو محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دیکھنا اللہ تعالیٰ حج مقبول کے ثواب عطا فرماتا ہے۔ عرض کی یا اللہ 2 مرتبہ دیکھے، حضور نے فرمایا اللہ 2 حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عرض کی یا اللہ 3 مرتبہ، حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو محبت کے ساتھ دن میں 100 مرتبہ دیکھے، اللہ تعالیٰ اس کو 100 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر۔ والدین کتنی بڑی نعمت ہیں۔ اور تیسری جو رحمت ہے وہ تمام کی تمام رحمتوں کی اصل میرے اور آپ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب بندہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور 10 درجات بلند و بالا بلند فرما دیتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، غور فرمائیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہمارے لیے کس قدر کتنی بڑی رحمت ہے ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر حضور تشریف نہ لاتے تو ہمیں نہ رمضان ملتا، نہ رحمان ملتا، نہ قرآن ملتا، ہمیں کچھ بھی نہ ملتا۔ اللہ اکبر۔ ان تمام کے تمام آج جو نماز ملی، روزہ ملا، حج ملا، زکوٰۃ ملی، جو کچھ بھی ملا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق ملا۔ تاجدار ختم نبوت کے تصدق اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تاجدار ختم نبوت حضرت سید صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور فرمایا کہ اے عثمان آپ ایسا کیجئے کہ آپ جا کر کفار مکہ کو جا کر یہ بتلا دیں کہ ہم لوگ لڑنے کے لیے نہیں آئے اور ہم کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ بات تمام کے ہاں مسلمہ ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کے طواف سے کوئی کسی کو نہیں روک سکتا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیغام لے کر کعبۃ اللہ شریف پہنچتے ہیں۔ کعبۃ اللہ شریف جب پہنچے تو کفار نے کہا حضرت عثمان آپ کے ہم پر بڑے بڑے احسانات ہیں، آپ آ کر کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر لیں، آپ کعبے کا طواف کر سکتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کا طواف نہیں کرنے دیں گے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کا طواف کرنے نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ سے ان لوگوں نے کہا کہ آپ کعبے کا طواف کر لیں، سامنے کعبہ نظر آ رہا ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ارشاد انہیں عطا فرمایا، جو جواب انہیں عطا فرمایا، عزیز دوستوں اور بزرگوں، بس اسی بات کو اپنے سینے میں اپنے پلو کے ساتھ باندھ لیجئے اور اسی کے اوپر ثابت قدم رہیے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اے کفار مکہ تم نے عثمان کے ایمان کی اصلیت کو نہیں سمجھا، تم نے عثمان غنی کے ایمان کی ماہیت کو نہیں سمجھا۔ فرمایا واللہ ما یطوف بہ ما یطوف محمد رسول اللہ، اللہ کی قسم عثمان اس وقت تک کعبے کا طواف نہیں کرے گا جب تک کہ رسول اللہ طواف نہیں کریں گے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کریں گے۔ پھر ارشاد فرمایا اے کفار مکہ یہی کعبۃ اللہ شریف تھا، ہم نے کفار نے ان لوگوں نے آ کر کعبۃ اللہ شریف میں اپنے ہاتھوں سے بت نصب کیے ہوئے تھے، 360 بت ہم نے اس میں نصب کیے ہوئے تھے، ہر روزانہ ایک نئے بت کی عبادت ہوا کرتی تھی۔ یہ تو رسول اللہ تشریف لائے اور ہمیں بتلایا یہ کعبۃ اللہ شریف ہے۔ فرمایا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق ہمیں ملا اور تم حضور کے غلام کو کہتے ہو کہ جاؤ طواف کر لو اور حضور کو روکتے ہو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ بغیر طواف کیے ہوئے واپس تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر۔ آپ غور فرمائیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ایمان کو، ان کے ایمان کو۔ آج یہ محفل استقبال رمضان بھی ہے اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا سب سے آخری نبی بنا کر بھیجا. حضور جو دین لے کر آئے وہ سب سے آخری دین ہے, اور حضور جو کتاب لے کر آئے وہ سب سے آخری کتاب ہے. اب کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا, نئے نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہے, وہ دجال ہے, وہ کذاب ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اے میرے حبیب, اے اپنے صحابہ اکرام سے اپنے امتیوں کو بتلا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ختم نبوت کے اوپر مسیلمہ کذاب نے جب حملہ کیا تو سب سے پہلے اس کا مقابلہ کرنے والی جو ہستی ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے, آپ نے مسلمہ کذاب کے مقابلے میں ایک لشکر ترتیب دیا اور ان کو جا کر مسلمہ کذاب والے فتنے کو اس کی سرکوبی فرمائی. عزیز دوستوں اور بزرگوں, غور فرمائیے, 700 حفاظ کرام اس تحفظ ختم نبوت پر شہید ہوئے. کتنا بڑا اہمیتوں کا مسئلہ ہے, کتنا بڑا اہم مسئلہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا مقام عطا فرمایا. ورفعنا لک ذکرک, اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند فرما دیا. حضور اولین و آخرین کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. حضور مشرق و مغرب, شمال و جنوب والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. حضور زمین والوں کے لیے بھی نبی ہیں, حضور آسمان والوں کے لیے بھی نبی ہیں. حضور ہر ایک کے لیے حضور کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا. فرمایا انی ارسلت الی الخلق کافہ, مجھے تمام کے تمام مخلوق کی جانب رسول بنا کر بھیجا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ایسے نہیں, نعرہ لگے گا تو ایسا بھرپور آواز آنے چاہیے, تاجدار ختم نبوت. زندہ باد, زندہ باد. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دیجیے, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد. تو پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی رسالت کے متعلق ارشاد فرمایا, حضور کی ختم نبوت کے متعلق ارشاد فرمایا, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے, اے لوگوں میں تمام کے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں, اب کسی اور نئے نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. زمین والوں کے لیے بھی نبی ہوں, آسمان والوں کے لیے بھی نبی ہوں, میں ہر کائنات کی ہر شے کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. لہذا اب کسی اور نئے نبی کی ضرورت ہو نہیں سکتی. تو پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ختم نبوت کے اوپر جب اس وقت حملہ ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جواب دیا اور اس فتنے کی سرکوبی فرمائی. عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہر دور میں ہوتا رہا. قائد ملت اسلامیہ امام الشاہ احمد رضا, امام الشاہ احمد نورانی صدیقی نور اللہ عمر قدہ نے بھی اپنا کردار ادا کیا. اور پھر دور حاضر کا مجدد حضور سیدی و سندی حضرت سیدنا علامہ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اس مسئلے کے اوپر حملہ ہوا تو اللہ اکبر, پوری دنیا کی طاقتوں کو بتلا دیا کہ اگر مسلمانوں کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر حملہ ہو تو مسلمان چین سے ہرگز نہیں بیٹھے گا. اور وہ پھر کوئی بھی دنیا کے کوئی بھی خطہ ہو یا کوئی بھی ہو, پھر مسلمانوں سے امن کی توقع مت رکھے. پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یاد رکھو, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کی اساس ہے, ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. عزیز دوستوں اور بزرگوں, گزشتہ دنوں ایک کتے نے, ایک خنزیر نے, فرانس کے صدر نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی توہین کی. تو پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اس وقت میرے اور آپ کے امام, آپ کو مبارک ہو, اللہ نے آپ کو امام دیا تو کیسا, ایک مرتبہ دیکھو تو دیکھتے ہی
دیکھنے کو ہی جی چاہتا ہے کہ دیکھتا ہی رہوں. اللہ نے وہ ولی کامل آپ کو امام عطا فرمایا ہے. آپ کو مبارک ہو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. حضرت سیدنا امام خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس وقت للکارا اور فرمایا اس کو فرانس کے سفیر کو فوراً دفع کرو, اس کو یہاں سے نکالو, کیونکہ سرکاری سطح پر ہوا ہے, یہ معاملہ سرکاری سطح پر ہوا ہے. تو لہذا ہماری سرکار کو بھی, ہماری حکومت کو بھی اس کا جواب دینا چاہیے, سرکاری سطح پر جواب دینا چاہیے اور ان کے سفیر کو ملک سے نکالنا چاہیے. عزیز دوستوں اور بزرگوں, حکومت نے مانا اور کہا بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں, آپ حق فرما رہے ہیں.